صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے شروع کرنی سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 اور آج کا رول ورڈ یہیں سے لینا ہے ہم نے. اور آیت نمبر 4 کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. من سے شر وسواس جو شر اور وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے اس آیت میں. اور آج کا ہمیں جو روٹ ورڈ لینا ہے وہ ہے من. اور یہ قرآن شریف میں 2434 دفعہ آیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں امام صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. امام راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 من شر الوسواس الخناس. من تو اس کے کیا میننگ بنتے ہیں اور اس آیت میں کون سا معنی و مفہوم استعمال ہوگا اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو پہلے وہ اس کا تحلیل و تجزیہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حرف جار ہے. ایک جار وہ ہوتا ہے جسے ہمسایہ بھی کہا جاتا ہے اور لیکن یہ وہ والا نہیں ہے. اور جار ویسے گھر میں جو خواتین پتی اور چینی وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے بھی جار کہتے ہیں. تو ایک لفظ کے مختلف میننگ ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایک ہی میننگ کے لحاظ سے دھوکہ دیتے ہیں. جہاں پہ اس کا وہ مطلب نہیں بیٹھتا وہ والا مطلب پیش کر کے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. تو حرف جر ہے تو جسے اردو میں زیر کہتے ہیں. تو زیر ہو یا کسرہ ہو یا جر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ایک ہی ہے. یعنی حرف جر ہے یا حرف مکسور ہے. ایسے حروف کو مکسور بھی کہتے ہیں کیونکہ زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں اور جر بھی کہتے ہیں. تو زیر کسرہ اور جر ایک ہی چیز ہے. تو حرف جر ہے یا حرف کسرہ ہے یا حرف مکسور ہے. تو اس کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اسم سے پہلے آئے کوئی حرف جر تو اسم پہ کیا آ جاتا ہے؟ زیر آ جاتی ہے. اسم سے پہلے آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اسم پہ زیر آتی ہے. تو یہ ایسے حروف ہیں جو اسم کو زیر دے دیتے ہیں جیسے من المسجدی. مسجد ایک اسم ہے تو اس سے پہلے اگر ہم من لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ فکر من المسجدی. تو یہ عربی کا رول بھی اس سے سمجھ میں آ گیا. تو حرف جر ہے یا حرف مکسور ہے یا انگلش میں اس کو آپ پریپوزیشن کہہ سکتے ہیں, ڈریگنگ پریپوزیشن. تو یہاں تک حرف جر اس کا تجزیہ پیش کر دیا اور اس کا روٹ ورڈ جو بنے گا وہ میم نون ہے. اب آگے وہ اس کے معنی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابتداء غایت کے لیے اور تبعیض کے لیے اور تبیین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر حرف نفی اور استفہام کے ساتھ ہو تو استقرا کے جنس کے معنی دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں عوض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ابتداء غایت سے مراد اوریجن آف اے تھنگ ہے کہ کسی چیز کی اوریجن کے بارے میں بتاتا ہے. تبعیض کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ آف, یعنی بعض سے نکلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ان میں سے چند لوگوں کا ایک گروپ اٹھا لیا جائے. بعض کے معنی جز یعنی پارٹ, حصہ, جز, تبعیض کل میں سے کچھ حصہ, سم آف امنگسٹ دی ہول لاٹ. اور تبیین کے معنی میں تبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹائر یا ہول. اور پھر فرماتے اور روف نفی اور استفہام کے ساتھ ہو تو استقرا کے جنس کے معنی دیتا ہے. اور پھر فرماتے عوض کے لیے انسٹیڈ آف اور ریدر دین کے معنی دیتا ہے. آگے وہ قرآن سے ایگزامپلس دیتے ہیں تبعیض کا استعمال کے لیے. اس میں وہ 3 ایگزامپلس دیتے ہیں قرآن شریف سے. تو ایک ایگزامپل میں نے چھوڑ دی تھی
اور ایک تھوڑی بہت ڈسکشن بھی چھوڑ دی ہے. تو اوور آل مفہوم دیکھتے ہیں کہ آگے وہ اس طرح آتے ہیں. تو یہ بہرحال ان کی کتاب کے مطابق یہ میننگ بنتے ہیں ان کے. اوریجن آف اے تھنگ، تبعیض یعنی جز حصہ، تبیین انٹائر یا ہول کے لیے حرف نفی اور استفہام کے ساتھ ہو استخراج کے جنس کے معنی دے کر، مطلب پورے ہول پورے جنس کے لیے، اور عوض کے لیے یعنی بدلے کے لیے کہ بدلے میں دوسرے انسٹیڈ آف ریدر دین. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مثال سے سمجھتے ہیں. تبعیض کے لیے وہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 47 پیش کر رہے ہیں. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 47 فما منکم من احد فما منکم من احد ان عاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ اس آیت کا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیغمبر ہوتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کوئی سستی کرتے یا کوئی غلط بات پہنچاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے کوئی ایسی بات کہتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نہ فرمائی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی شہر حق کاٹ ڈالتا اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا، کوئی بھی اللہ کو روکنے والا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی پیغام رسانی میں انبیاء کرام کوئی سیم ٹو سیم اسے میسج پہنچاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہی پہنچاتے ہیں اور پورا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ تو اب مرزا کے فالوور کو سوچنا چاہیے، قادیانیوں کو، کہ جب اللہ تعالیٰ جو کہ انبیاء خیانت نہیں کرتے، اور اگر وہ خیانت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. تو یہ جو جھوٹے نبی ہے کذاب اور جو لیٹرین میں جا کے مر جاتے ہیں ان کا کیا اشر ہوگا اور ان کے فالوورز کا کیا اشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اور اس کے بعد وہ ایک اور آیت پیش کر رہے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے 37. ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیاب و بیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے. تو اس میں جو من ذریتی کا لفظ ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اپنی اولاد میں سے کچھ، مطلب وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے تھے مکہ المکرمہ میں اس کے قریب ترین تو بیا وادی میں حرمت والے گھر کے پاس، اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ادھر ہی رکھا تھا پیچھے. تو من ذریتی یعنی اس میں بھی تبعیض کے لیے ہے کہ ساری اولاد کو نہیں بلکہ اولاد میں سے کچھ کو اور کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا اور کچھ کو مکہ ملا کے آباد کر دیا تھا. تو اس کے بعد وہ ایک اور ایگزامپل بھی دیتے تبعیض کی، اور نہ ایک اور آیت کی بھی ڈسکشن کرتے ہیں، وہ میں نے چھوڑ دی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اور نہ میں اس کو آگے مزید چند نکات بتانا چاہتا تھا اس وجہ سے نا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ خلاصہ اور تجزیہ، اس کے تجزیہ کا خلاصہ دیکھتے ہیں. وہ فرماتے کہ یہ حرف جر ہے اور ایک پوزیشن ہے اور اس کا اصل یربط من ہے. تو مطالب والا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا قید یعنی اوریجن آف اتھنک تبعیض آؤٹ آف تبیین ٹوٹل اور حوض بدلے کے طور پہ، یہ اس کے انہوں نے میننگ بتائے ہیں. تو آگے ہم چند اہم نکات بیان کرتے ہیں جو ان کی ظاہر ہے ان کی کتاب سے میں نے
اپنے لیے ان کی کتاب سے جو چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس میں سے کچھ چیزیں اسکپ بھی کر دی تھی. تو آئیے دیکھتے ہیں مزید اس کا ابتدائی مزید نکات، معنی اور مثالیں دیکھتے ہیں. تو ابتدائی غایت یا اوریجن آف اے تھنگ کے مطلب کی قرآنی مثال دیکھتے ہیں. وَمِن و اس میں ہے جی وَمِن ثمرات النخیل والعناب وَمِن اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے. یعنی ایک کھجور اور انگور جو ہے یہ اوریجن ہوگی جس سے ہے نا ہم اور طرح کی عمدہ غذائیں بناتے ہیں. مثلا بیج بنا سکتے ہیں آپ کھجور سے یا چھوارے سے. رات کو بھگو کے رکھیں، ایک گلاس پانی یا گلاس کپ میں ایک کھجور یا جتنی بھی آپ رکھنا چاہیں، اور پوری رات اس کو چھوڑ دیں اور وہ نبیز بن جائے گی، اور صبح آپ وہ کھجور بے شک کھا لیں اور اوپر سے وہ پانی پی لیں. تو یہ بہترین غذا ہے. تو یہ اوریجن آف اے تھنگ کے میننگ کے لیے یہ آ گیا. تو اس کا معنی جو بنا وہ کیا بنا، اس قرآن مثال کے یہ ابتدا غایت یا اوریجن کے بارے میں بتا رہا ہے. پھر تبیین کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، ٹوٹل یا ہول. قرآن مثال سے اس کو چیک کرتے ہیں. تو وہ اس میں ہے من آیاتن. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے نشانے پیش کی تھی، تو وہ اہل فرعون نے متکبرانہ طور پہ کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ گے تو کہ تم اس کے بھی ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس میں ہول کا ہے کہ اس میں ہول کا یعنی تم جتنی بھی نشانے لے آؤ، جو مرضی نشانے لے آؤ، ہم نے ماننا ہی نہیں. تو جو بھی نشانی یعنی ہر طرح کی نشانی، جو بھی نشانی ہوگی، مطلب اگر 10 نشانے لے آؤ گے تو 10 کا 10 کا انکار کر دیں گے. 20 لے آؤ گے یعنی ٹوٹل جتنی بھی نشانے ہوں گی سب کا انکار کر دیں گے. یہ اہل فرعون کا تکبر تھا. تو اس کا معنی کیا بن گیا، تبیین. تبیین کا مطلب کیا ہو گیا، ٹوٹل یا ہول لاٹ، پوری لاٹ. تو عوض دیکھتے ہیں، عوض یعنی ایک کے بدلے میں دوسرا، انسٹیڈ آف یا ریدر دین. جیسے اللہ تعالیٰ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اَرَأَیْتُمُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو. مطلب کہ تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم گھروں سے نہیں نکلتے اور آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو یہ جہاد کے حوالے سے بات کی سورۃ توبہ آیت، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 میں جہاد کا ذکر ہے. اور اَرَأَیْتُمُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کہ تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو. تو اس میں جو مفہوم پایا جاتا ہے کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو لے لیا، یعنی آخرت کو چھوڑ کے یہ دنیا کی زندگی انہوں نے لے لی. یہ بدلا یا یہ ان کے مفہوم میں بھی ہے، آئی نون ان کے مفہوم میں. تو آگے مزید دیکھتے ہیں. اس کا معنی عوض ہو گیا یا نہ ہو گیا، ان ایک کے بدلے میں دوسرا، انسٹیڈ آف ریدر دین. یہ بلا یہاں پہ میں نے ان کا لفظ پہ اضافہ کیا. تو آغاز وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹو انڈیکیٹ کمنسمنٹ آف اے ٹائم. پرانی مثال سے سمجھتے ہیں جی. یہاں پہ ہے من
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ایک نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے، اور تیسرے نماز شاہ کے بعد جب تم خواب ہونے چلے جاتے ہو. تو اس قرآن شریف کی آیت میں سورۃ النور کی آیت نمبر 58 میں اجازت لینے کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے. اور اجازت لینے کے مسائل یعنی جو گھر میں نوکر چاکر ہوں گے اور جو اولاد ہوتی ہے ان کے لیے ان سے اکثر انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، یعنی ان سے بار بار اجازت طلب کرنا عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ان تین اوقات کا ذکر کیا کہ بے شک تمہاری اولاد ہو یا گھر میں رہنے والے تمہارے غلام یا لونڈیاں ہوں، یا آج کل کے حساب سے اگر کسی نے کل وقتی ملازم رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی، ان ملازمین کے لیے اور اولاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے اجازت لیں اور دوپہر کے وقت بھی اجازت لیں اور نماز عشاء کے بعد بھی اجازت لیں. تو ان تین اوقات میں یہ خاص طور پہ پردے کے اوقات ہیں مرد و عورت کے لیے. تو یہ مسائل استحسان بیان کیے جا رہے، اجازت لینے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اس آیت میں، سورۃ النور کی آیت نمبر 58. اور اس میں من کا جو لفظ ہے یہ آغاز وقت کو بتا رہا ہے، ٹو انڈیکیٹ کمنسمنٹ آف اے ٹائم، کہ ان وقتوں میں جیسے بھی یوم جمعہ بھی آتا ہے اور بھی اس طرح کی ایگزامپل ہے. تو آگے دیکھتے ہیں جی تو معنی کیا بن گیا آغاز وقت کے لیے، اور مزید نکات معنی اور مثالیں چل رہی ہیں تو آغاز مقام کے لیے بھی آتا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 جس میں حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں آتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کے بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئے راتوں رات اپنے محبوب اور مکرم بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے مسجد کیا ہے اس سمے، اور اس سے پہلے جو کہ من آ گیا اور سے جر آ گیا ہے تو مسجد کو کیا مل جائے گا آخر میں، وہ اس کو زیر دے دے گا، جر دے دے گا، من المسجدی. تو جیسے بالسیفی بالقلمی، بے عرف جر ہے بالقلمی قلم کے ساتھ، بالسیفی تلوار کے ساتھ. تو یہ ایک رول بھی بن گیا گرامر کا، یہاں سے سمجھ بھی آ گئی. تو یہاں پہ آغاز مقام کے لے کے یہاں سے مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا، اور سفر کا جو پہلا حصہ تھا وہ کہاں تک تھا، مسجد اقصی سے، اور مسجد اقصی سے آگے پھر آسمان دنیا تک کا سفر کا دوسرا حصہ. تو معنی کیا بن گئے کہ اس قرآن مثال سے ہم کیا سمجھے کہ آغاز سے مقام کے لیے بھی ان کا استعمال، پھر کی وجہ سے، بیکاز آف، بائی ریزن آف یا ڈیو ٹو. اس معنی میں بھی اس کی قرآن مثال دیکھ لیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کہ بنائے اس نے رات کو تمہارے لیے، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل روزی تلاش کرو، اس کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. تو یہاں پہ
ड्यू टू का मैनी आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैनी आ रहा है कि दिन और रात को, रात इसलिए बनी कि ना हम सुकून हासिल कर सके, और दिन इसलिए बना के हम अल्लाह ताला का फजल और रोजे तलाश कर सके। तो बिकॉज ऑफ, बाय रीजन ऑफ या ड्यू टू की वजह से यहाँ पे मिन का इस्तेमाल है। तो फिर अगर नफी ताकीद के लिए, यानी टू पुट एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज पे जोर देना हो ताकीद, तो उसके लिए भी कुरानी मिसाल देख लेते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 62, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और कोई भी अल्लाह के सिवा लायक इबादत नहीं। तो यहाँ पे नफी का लफ्ज लाया गया और फिर ताकीदन मिन का लफ्ज आ गया, वमा मिन इलाहिन, और कोई भी इलाहा नहीं, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह ताला, और कोई भी अल्लाह के सिवा लायक इबादत नहीं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 62 से नफी ताकीद के लिए, यानी एम्फेसिस दिया, जोर दिया, एक ताकीद की। तो ये मिन का एक और मीनिंग, एक और इस्तेमाल ने जान लिया। तो आगे देखते हैं जिस, तो फिर इसके मजीद निकात मैंने और मिसालें चल रही हैं इम्तियाज के लिए, एक दूसरे से तमीज करने के लिए। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, पुरानी मिसाल क्या बनेगी, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। यहाँ पे जो मिन का लफ्ज है कि अल्लाह जानता है कि कौन मुफसिद है और कौन इस्लाह करने वाला है। मतलब ये सूरत बकर की आयत नंबर 220 है। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता है कि कौन कौन फसाद करने वाला है और कौन कौन इस्लाह करने वाला है, यानी अल्लाह ताला हर एक को अलग-अलग पहचानता है। तो अल्लाह ताला में इस्लाह करने वालों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मिन का एक और इस्तेमाल आ गया, इम्तियाज मुआनी हुए। तो ये अला पर के माने में भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ऑन या ओवर के इस्तेमाल में ना। तो पुरानी मिसाल में है, वनसरनहु मिनल कौमी, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 70 है, और हमने इस कौम को अजियतनाक माहौल में उनकी मदद फरमाई जो हमारे आयतों को झुटलाते थे। बेशक वो बहुत बुरी कौम थी, सो हमने इन सबको गरक कर दिया। वनसरनहु मिनल कौम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया जा रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने मदद फरमाई उनकी कौम के ऊपर, उनको डोमिनेट किया, उनको गलबा दिया उनकी कौम पर, और उनकी कौम को गर्क कर दिया उनके गुनाहों के सबब, क्योंकि वो उनकी आयातों को जुटलाते थे और सारे 900 साल वो मुसलसल तबलीग करते थे, रात को दिन को, तन्हाई में, खलवत में, जलवत में। यानी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी अपनी कौम पे, लेकिन नतीजा वो उन पे ईमान नहीं लाए थे। तो नतीजतन अल्लाह ताला ने उन सबको गर्क कर दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वनसरनहु मिनल कौमी, और अल्लाह ताला ने उनकी नूह अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई थी। तो ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 70 में मिन किस लिहाज में इस्तेमाल हो रहा है कि अल्लाह ताला ने अला पर के मानों में और ओवर के डोमिनेट कर दिया अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। तो आयत पर इतलाक तो मेरे नजदीक ऐसे ही है कि ना, ये तबीन के मानों में, यानी कुल के मानों में है, यानी कुल टोटल। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी हर तरह के शर से, हर किस्म के शर से, हर किस्म के वसवसे से पनाह मांगी गई है। कुल्ली तबीन, कुल्ली टोटल होल, कि जो भी शर पैदा होगा दिल में, या जो भी दिल में वसवसा पैदा होगा, उससे अल्लाह ताला की पनाह है। तो यहाँ पे मिन इस आयत पे अगर इतलाक करना हो इस रूट वर्ड का, मिन का, तो ये वल्लाहु आलम, तो ये तबीन, यानी कि हर किस्म के शर से अल्लाह ताला की
ہر قسم کی شر اور وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، اور ہر خناس جو دل میں وسوسہ ڈال کے بھاگ جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو جب دل غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے شر سے، تو ہر طرح کی شر اور برائی سے تو اندازہ تو میرا یہی ہے کہ اس کا یہ تبیین یعنی کل اور ٹوٹل ہر قسم کی شر سے، تو اللہ عالم بالصواب، تو اس آیت پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کون سی بنانی ہے میں نے، تو ظاہر آیت نمبر 4 چل رہی ہے سورۃ الناس کی آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس، تو اس کا جو نیکسٹ روٹ ورڈ بنتا ہے شین رو شر، شر کے لفظ پہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو بنے گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔